4 مہینے میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اور 4 مہینے میں 120 دن تک روزانہ 5 گشتوں کے ذریعے سے، تعلیمی گشت کے ذریعے سے، عمومی گشت کے ذریعے سے، تشکیلی گشت کے ذریعے سے، خصوصی گشت کے ذریعے سے، اصولی گشت کے ذریعے سے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کرنا اور ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا اور مقامی کام کرنے کے لیے تیار کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا، ہر عمل کو 120 دن کرنے کے کام کرتے ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے، ہر جگہ جماعت کے نکالنے کی محنت کرتے ہوئے، ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانے کی محنت کرتے ہوئے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی فکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور اپنی محنت لگاتے ہوئے، اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اور مناجات کرتے ہوئے، ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے۔ جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد یہ واپس آ جائے، واپس آ کر کے اپنے گھر کاروبار میں یہ دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے گھر کاروبار میں لگے۔ اس کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہوگا، ہر کام سے یہ اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا، یہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ دعوت کا کام کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ کاروبار کر کے اللہ سے قریب ہوگا، اور یہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہوگا۔ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے، شرط یہ ہے کہ دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو، اور زندگی ایسی گزارنا اسی وقت میں حاصل ہوگا جب دل کا رخ صحیح ہو جائے اور فکر صحیح ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اس طاقت کے راستے سے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ جیے اور دین کی محنت کے ساتھ جیے، تاکہ ان کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے اور ان کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی دینی کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر میں دینی کیا کمزوری ہے، اس لیے کہ دینی کمزوری ہم کو اس وقت میں سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم اپنے چہروں کو صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے دیکھنے کا معیار بدلی ہو گیا، آج اپنے ماحول میں ہم اپنی دینداری کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو پکا دیندار ہوں، اس لیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا جائے۔ تو اوپر دیکھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا اوپر دیکھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو آپ کے آئینے میں دیکھو کہ میری دینداری میں اور آپ جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو برت کر دنیا سے تشریف لے گئے، اس میں کیا کمی ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملایا ہے۔ فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یرید فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، دین کو لینے اور آگے بڑھانے کے لیے ان کو چنا، اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ علم کے بڑے گہرے ہیں اور دلوں کے بڑے صاف ہیں اور تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ اس لیے اپنی دینی کمزوری کا پتہ ہم کو اس وقت میں چلے گا جب ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے۔ اور وہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحابہ کے آئینے میں اور آپ کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا، اور پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو جگانے کا اور پوری انسانیت کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ جن لوگوں کو بنایا، ان کے اندر میں کیا کیا بنیادیں تھی جن بنیادوں پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا نوازا۔ یہ میرے دوستو سمجھنا اسی وقت میں ہوگا جب ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی دینی کمزوری پر مطلع ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا شروع کریں۔ اب آپ نے اپنے صحابہ کو پوری زندگی کن بنیادوں پر اٹھایا؟ فرمایا سب سے پہلے جس بنیاد پر پوری امت کو اٹھایا ہے وہ ایمانیات پر اٹھایا ہے، کہ سب سے پہلے ان کا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محنت ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، یا ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور خربوں ہو، ان سارے نقشوں کے ہاتھ میں نہ نفع دینا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مخلوق سے یقین ہٹے، مخلوق سے امید ختم ہو، اور مخلوق سے ڈر ختم ہو، اور ایک اللہ پر یقین آئے، ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، اور ایک اللہ ہی سے امید قائم ہو کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا اور مخلوق سے امید ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ آسمان ان کے کام میں لگے گا، زمین ایمان والوں کے کام میں لگے گی، ہوائیں ایمان والوں کے کام میں لگے گی، فرشتے ایمان والوں کے کام میں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے نظام کو ایمان والوں کے تابع فرما دیں گے جب یہ ان کے دلوں سے مخلوق کا تاثر ختم ہو کر ایک خالق کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب صحابہ کے دلوں سے مخلوق کی عظمت نکلی ہے اور مخلوق سے امید ختم ہوئی ہے اور مخلوق کا ڈر دلوں سے نکلا ہے تو اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو ان کے لیے مسخر فرمایا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس کا رب اس کا سب، اللہ جس کا ہو جائے پوری کائنات اس کی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، حالانکہ حضرت ساریہ ہزاروں میل مدینہ سے دور ہے، اور اللہ نے ان کی آواز کو ان تک پہنچا دیا، اور وہ پہاڑ کی طرف سے متنبع ہو کر اپنی جماعت کو خطرے سے نکال دیا۔ حضرت عمر کی آواز پر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی تو حضرت تمیم داری سے فرمایا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی وہاں پہنچا دو، تو اپنے ہاتھ سے ایسا دھکا دیتے رہے یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی وہاں پہنچا کر کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 صحابہ کے ساتھ پانی پر ایسے چلے جس طرح آدمی خشکی پر چلا کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے خور بھی اس کے اندر میں بھیگے نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانوں میں اس بات کی محنت کروائی گئی کہ
کہ سب سے پہلے انسانوں کا یقین یہ بنے کہ زندگی بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور جتنوں کی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے.